اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآل اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم وأعداء اللہ الی یوم لقاء اللہ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینہ صلوات علی محمد وآل محمد۔ اسی چیز کو میں متصل کرتے ہوئے پہلے ایک مطلب اور دو شعر اس کے بعد چند معروضات عرض کرنا ہے کہ رنگ ہر دور میں خون شہداء دیتا ہے۔ معروف بھائی، رنگ ہر دور میں خون شہداء دیتا ہے، قوم سوتی ہے تو شانہ یہ ہلا دیتا ہے، قوم سوتی ہے تو شانہ یہ ہلا دیتا ہے، اور ہم بھکاری ہیں مگر ایسے سخی کے در کے، خاک بھی دیتا ہے تو خاک شفا دیتا ہے۔ ہم بھکاری ہیں مگر ایسے سخی کے در کے، ہم بھکاری ہیں مگر ایسے سخی کے در کے، خاک بھی دیتا ہے تو خاک شفا دیتا ہے۔ خاک بھی دیتا ہے تو خاک شفا دیتا ہے، اور غم شبیر نے یہ بات غلط ٹھہرا دی، وقت گزری ہوئی باتوں کو بھلا دیتا ہے۔ غم شبیر نے یہ بات غلط ٹھہرا دی، وقت گزری ہوئی باتوں کو بھلا دیتا ہے۔ یہ کہتے ہیں رنگ دیکھ کر رنگ چڑھتا ہے، لہٰذا میں نے گزارش کر دیا۔ دیکھیں، میں یہاں سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ حدیث مقدس آپ کے ذہن میں ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینہ، اے خدا تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ یہ دعا ہے، یہ ایک خبر ہو گئی، اے خدا تو اس سے محبت کرنا جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ یہ دو جملے تھے، بڑی تفصیل گفتگو ہے، اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، مگر میں صرف ایک چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی یہ حدیث جس میں اللہ کے رسول نے اپنا اور امام حسین السلام کا تعارف کروایا ہے۔ حدیث کے ایک فقرے کو غور سے کریں گے تو ایک فقرے میں اللہ کے رسول نے اپنا تعارف حسین سے کروایا ہے، اور اسی حدیث کے دوسرے شطرے میں حسین کا تعارف اپنے ذریعے سے کرایا ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے تعارف کا ذریعہ ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ غور فرمائیں گے تو تعارف کسی کا بھی کروایا جاتا ہے تو تعارف کروانے کے دو قسمیں ہیں۔ پہلا تعارف کروانے کا ذریعہ ہے ظاہری تعارف، یعنی انسان کے کسی ظاہری صفت کو استعمال کرے اس کے تعارف میں۔ مثال کے طور پر کسی انسان کے اچھے بالوں سے اس کا تعارف کروایا جائے، اچھی آنکھوں سے اس کا تعارف کروایا جائے، ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے کسی کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ اور اس ظاہری شکل و صورت سے کسی کا تعارف کروایا جاتا ہے تو اس تعارف میں بھی ایک خاص چیز کا خیال رکھا جاتا ہے، ایسی چیز سے تعارف کروایا جائے جو چیز اس کے اندر امتیازی حیثیت رکھتا ہو۔ مگر اس ظاہری تعارف کا ایک نقصان یہ ہے کہ اکثر اس ظاہری تعارف میں اکثر لوگ شریک ہوتے ہیں، یعنی یہ تعارف مشترک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کسی کے نیلی آنکھوں سے تعارف کروائیں، کسی کے گھنے بالوں کا تعارف کروائیں، تو ضروری نہیں کہ ایک شخص کے پاس یہ تعارف کا ذریعہ ہو، بہت ساروں کے پاس نیلی آنکھیں ہو سکتی ہیں، بہت ساروں کے پاس اچھے بال ہو سکتے ہیں۔ تو کہنے لگے جب کسی کا تعارف ظاہری طور پر کروایا جاتا ہے تو یہ تعارف کامل و محکم نہیں ہوتا، لہٰذا ایک تعارف ہے تعارف معنوی، اس تعارف کے ذریعے سے جب انسان کا تعارف کروایا جاتا ہے تو یہ تعارف انسان کے تعارف میں چار چاند لگا دیتا ہے۔ اور یہ جو تعارف کا ذریعہ ہے، تعارف ظاہری یا تعارف، ابھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں، میں بھی ہو رہا ہوں، یہ جو تعارف کا ذریعہ ہے جسے تعارف ظاہری کہتے ہیں یا تعارف معنوی کہتے ہیں، اس تعارف معنوی میں اگر غور کریں گے تو تعارف معنوی اور تعارف ظاہری کا طریقہ اللہ نے خود قرآن مجید میں کہا ہے، قُلْ أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ اللہ نے کہا اے رسول کہہ دو کہ تم ہمارے جیسے ہو، یعنی عام انسانوں جیسے ہو۔ تو گویا اللہ نے جب رسول کا تعارف کروایا تو پہلی صورت میں کہا ظاہری طور استعمال کیا کہ رسول آپ عام انسانوں جیسے ہیں،
مگر جب اللہ نے رسول السلام کا عام طریقے سے تعارف کروایا، ظاہری ہیکل، ظاہری صورت سے تعارف کروایا، تو سارے مسلمانوں نے چیخ چیخ کر کہا رسول ہمارے جیسے ہیں، جبکہ رسول ان جیسا نہیں تھا۔ رسول کے آنکھوں کی تعریف ہوئی ہے، رسول کے بالوں کی تعریف ہوئی ہے، رسول کے چہرے کی تعریف ہوئی ہے۔ تمہارے نہ آنکھوں کی تعریف قرآن میں ہوئی ہے، نہ چہرے کی تعریف ہوئی ہے، بلکہ رسول کی تعریف ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود بھی کیا مسلمان کہتا ہے رسول ہمارے جیسا ہے۔ دوسرا تعارف کا ذریعہ ہے معنوی طور پر، وہ کیا ہے؟ قُلْ أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ اے رسول، آپ کا معنوی تعارف اور باطنی تعارف یہ ہے کہ آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ یعنی رسول کا دو تعارف ہوا، ایک تعارف ظاہری ہے، ایک تعارف باطنی ہے۔ یہاں تک ہم نے سمجھ لی۔ اب آئیے، رسول اللہ نے کیا کہا ہے؟ حسین نے رسول کی تعریف کی، کبھی ما زاغ البصر کہا، کبھی والشمس کہا، تو یہاں پر قرآن چپ ہو گیا۔ مگر ضروری تھا کہ حسین کے پاس ایک ایسی صفت رہے جو کائنات میں کسی کے پاس نہ رہے۔ تو حسین نے کربلا کے میدان میں جب اپنا سر کٹایا، تو اب تک دنیا سر کٹانے کے بعد فنا ہو جاتی ہے، مگر حسین نے نوکے نیزہ سے قرآن کی تلاوت کر کے بتایا، یاد رکھنا تم اور ہو، ہم اور ہیں۔ یہ امام حسین کا ایک ظاہری تعارف رہا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ میں اختصار کر رہا ہوں، ایک پوری گفتگو ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ معنوی تعارف۔ اس معنوی تعارف میں کیا ہے؟ وہاں پر کہا گیا کہ رسول اسلام کے پاس وحی نازل ہوتی ہے، رسول اسلام رسول ہیں اس لیے وحی نازل ہوتی ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے پاس ایسی امامت ہے جو کسی کے پاس نہیں رہی، اور رسول اسلام نے اپنے منصب پر فائز رہتے ہوئے اسلام کی حفاظت میں اس قدر اذیتیں برداشت کی کہ خود رسول اسلام نے کہا ہم پر اتنی اذیتیں ڈالی گئی، اتنی مصیبتیں ڈالی گئی کہ کسی نبی پر اتنی مصیبتیں نہ پڑی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ رسول اسلام کا معنوی تعارف میں اور معنوی منصب میں جو مصیبت اور جو مشقتیں رسول اسلام نے برداشت کی، یہ ان کا تعارف رہا۔ اگر امام حسین علیہ السلام کا تعارف دیکھیں گے، امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس معنوی منصب پر رہتے ہوئے اسلام کی ایسی حفاظت کی کہ رہتی دنیا تک کوئی ایسی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ اور یہی وجہ ہے امام حسین علیہ السلام نے جب اس منصب امامت پر رہتے ہوئے اسلام کی حفاظت کی تو کس قدر اللہ کے دین کی حفاظت میں اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ اور اللہ نے اس کا بدلہ کیا دیا؟ یاد رکھیے گا، اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو ایسی اس قربانی کا بدلہ دیا کہ نہ رسول السلام کو دیا، نہ حضرت علی کو دیا، نہ امام حسن کو دیا۔ کسی ائمہ کے پاس ایسا عوض، ایسا ہدیہ، ایسا تحفہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کسی کو نہیں دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام دونوں ارشاد فرماتے ہیں، بحر الانوار میں حدیث ہے اور دیگر کتب حدیث میں حدیث پائی جاتی ہیں، فرماتے ہیں ان اللہ عوض الحسین بقتلہ انا امام من ذریتہ والشفاء فی تربتہ واجابت الدعاء عند قبرہ ولا تعد ایام زائریہ جاعیا وآیا۔ کیا مطلب؟ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جو قربانی دی، اس قربانی کا جو بدلہ، جو عوض اللہ نے امام حسین کو عطا کیا، کسی کو نہیں عطا کیا۔ جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے ان کی قربانی کا بدلہ 4 چیزیں ایسی دی جو کسی کو نہیں دیا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ان الامام من ذریتہ، اللہ نے امامت جیسے عظیم منصب کو امام حسین علیہ السلام کی ذریت میں رکھا۔ یہ ایسا منصب، یہ ایسا بدلہ ہے جو کسی کو نہیں عطا کیا۔ جب اللہ نے جناب ابراہیم کو امامت دی، صرف لوگوں کی امامت دی، تو اتنے بڑے امتحان میں سے ان کو گزارا ہے کہ پورا قرآن اس امتحان کی داستان بیان کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے دین کی حفاظت میں ایسی قربانی دی کہ اللہ نے کہا حسین اس قربانی کا بدلہ یہ ہے کہ امامت تمہاری ذریت میں رہے گی۔ یہ ایک بدلہ ہے جو کسی کو اللہ نے نہیں دیا۔
دوسرا کیا ہے؟ وَالشِّفَاءُ فِي تُرْبَتِهِ، اور امام حسین علیہ السلام کی قبر میں ایسی شفاعت رکھی ہے جو کسی بھی نبی یا امام کی قبر میں ایسی شفا نہیں ہے، صرف اور صرف تربت امام حسین علیہ السلام کے لیے خاصیت ہے، اور اسی وجہ سے خاک شفا کہا جاتا ہے صرف تربت امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے جب 40 سے پہلے تقریباً 1000 بانجھ عورتوں نے آ کر امام حسین علیہ السلام کی قبر پر دعا کیا اور وہاں کی مٹی کھائی تھی، تو اللہ نے ان بانجھ عورتوں کو اولاد عطا کی تھی۔ یہ پوری طریقے سے ہمارے احادیث کتابوں میں ہے۔ جو دو ہوا، تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری یہ ہے وَإِجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ قَبْرِهِ، اور اللہ نے اپنے بندوں کی ساری دعائیں امام حسین علیہ السلام کی قبر کے پاس قبول کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی کوئی بھی دعا ہو، امام حسین علیہ السلام کی قبر کے پاس پہنچ کر سب سے پہلے دعا کریں، امام کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنی مغفرت طلب کریں۔ اگر ہم اور آپ آ کر امام حسین علیہ السلام کی قبر سے واپس چلے جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم ومحب لمن احبکم، اور اس کے باوجود بھی ہمارے کردار میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا ہے، کوئی چینجنگ نہیں آتی ہے، تو گویا ہم نے اس روح زیارت کو کھو دیا ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام کی ہم زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں یا کسی بھی ائمہ کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں اور ہمارے اندر وہ بدلاؤ نہیں ہے، ہمارے اندر تغیر نہیں ہے اخلاقی طور پر، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ اگر ہم دین کے نہیں قریب ہوتے ہیں، روحانی ہم معراج نہیں حاصل کرتے ہیں، تو گویا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی جو روح ہے اسے ہم نہیں حاصل کر سکتے۔ میرے اختصار کے ساتھ میں درس میں بیٹھا تھا، ہمارے فقہ کے استاد ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایک زمانے میں نجف اشرف میں بغداد کا حاکم شیعہ سنی تھا لیکن محب اہل بیت تھا، اس نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کے حرم کو ہم وسیع کریں، اس کی توسیع کریں، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کسی عالم دین سے حرم امیر المومنین علیہ السلام کا نقشہ پاس کروائیں۔ اس نے ایک شیعہ وزیر کو بلایا، کہا کہ تم جا کر کے اس چیز کو نجف میں تلاش کرو، کون عالم ہے جو اس علم کو جانتا ہو۔ جب وہ آیا تو لوگوں نے کہا کہ فلاں عالم اس علم کو جانتے ہیں، میرے ذہن جہاں تک آغا بہبہانی کو، ان کے پاس وہ آیا، کہا کہ آغا حاکم وقت نے کہا کہ امام امیر المومنین علیہ السلام کے روضے کی توسیع کرنی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہو جائے گا۔ انہوں نے ایک نقشہ بنایا اور اس کو دے دیا، معمار کو بلایا، کہا کہ انشاءاللہ کام جاری ہو جائے۔ مگر آغا بہبہانی نے جب نقشہ بنایا تو جب آپ حرم امیر المومنین میں داخل ہوں گے تو اس میں دیکھیں گے 4 دروازے ہیں۔ جناب شیخ بہبہانی نے جب ذریعہ حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام کے پاس جب داخلہ کیا جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے دروازے لگائیں اور ہر دروازے پر ایک طلسم لگایا، ایک تعویذ لگایا۔ آپ کہا کہ دیکھو جب دروازہ تیار ہو جائے تو ہر دروازے پر ایک ایک طلسم لگا دینا، ایک ایک تعویذ لگا دینا۔ اور جناب شیخ بہبہانی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو دیا اور وہ سفر پر چلے گئے۔ معمار آیا، اس نے حرم المومنین بنایا، اور اس کے بعد جب بنا چکا تو جناب شیخ بہبہانی واپس نجف آئے۔ نجف آتی فوراً امیر المومنین کی زیارت کے لیے گئے۔ جب وہاں پہنچے دیکھا کہ جس نقشے کو انہوں نے بنایا تھا اور جو تعویذ انہوں نے وصیت کی تھی کہ یہ تعویذ لگا دینا، وہ تعویذ نہیں ہے۔ جناب شیخ بہبہانی نے بلایا معمار کو، کہا کہ جب تمہیں ہمارا نقشہ قبول ہی نہیں کرنا تھا تو آخر ہم سے نقشہ کیوں لیا؟ دیکھو ہم نے یہ تعویذ لگا رکھی تھی، آخر اس تعویذ کو تم نے کیوں نہیں لگایا؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب جب آپ مجھے دے کر گئے تھے تو اسی رات آپ میرے گھر آئے اور کہا کہ ایسا کرو اس تعویذ کو ان تمام دروازوں سے ہٹا دو، لہٰذا آپ کے حکم تعمیل کرتے ہوئے میں نے ان سارے تعویذوں کو، ان طلسم کو اس دروازے سے ہٹا دیا۔ یہ سننا تھا کہ جناب شیخ نے کہا کہ کیسی گفتگو کر رہے ہو، میں نے تمہیں نقشہ دیا اور ہم شہر نجف سے کوچ کرے گئے تھے۔ اس نے کہا شیخنا مجھے کچھ نہیں پتا، وہ تعویذ آپ نے کہا تھا اتار دینا، میں نے اتار دیا۔ اب روایتیں ملتا ہے، بیان کرتے ہیں کہ اب جناب شیخ بہائی اور معمار سے بڑی جرا ہوئی، اب وہ واپس چلے گئے۔ جناب شیخ بہائی اب رات ہوتی ہے، جناب شیخ بہائی اب سوتے ہیں تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ ہے، اور جناب شیخ بہائی کو اٹھایا، کہا شیخ کیا چاہتے ہو؟ کہ جو ہمارے شیعہ گناہگار ہیں
وہ ہماری زیارت نہ کر سکے؟ ہم باب اللہ ہیں، ہم باب مغفرت ہیں، اگر ہمارے پاس آ کر اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے تو کہاں جا کر معافی مانگیں گے؟ شیخ بھائی، میں نے کہا تھا کہ ان تمام دروازوں سے ان تعویذ کو ہٹا دو تاکہ میرے گناہگار شیعہ ہم پر آئیں، میرے دروازے پر آئیں، میرے قریب آئیں، میرے ذریع کے پاس آئیں، میرے قبر کے پاس آئیں، اور خدا کی بارگاہ میں ہمارے وسیلے سے اپنی مغفرت کریں۔ لہٰذا ہم امام حسین علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور اس زیارت کا اثر نہیں ہوتا ہے روحانی طور پر، تو اپنے زیارت کی طرف ہمیں ایک نظر ثانی کرنا چاہیے۔ تو 3 چیز ہوئی۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ وَلَا تُعَدُّ أَيَّامَ زَائِرِهِ جَائِعًا وَعَائِدًا۔ اگر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کوئی گھر سے نکلتا ہے تو جب تک وہ گھر واپس نہیں چلا جاتا، یہ ایام جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں گزارے گئے ہیں، یہ سارے ایام اللہ اسے واپس کر دے گا۔ اللہ کسی کا قرض نہیں رکھتا ہے۔ وہ حسین کے راہ میں اگر آپ نے اپنا 10 دن امام حسین کے لیے خرچ کیا ہے، اپنا 20 دن امام حسین السلام کے لیے خرچ کیا ہے، تو اللہ آپ کے یہ 20 دن آپ کی زندگی میں پلس کر دے گا، جوڑ دے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے، اور اس شب میں امام حسین السلام کی ولادت کی شب میں ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے، والدین کے گناہوں کی معافی مانگے، اور ہم دعا کریں گے خدا ہمیں سچا زائر اور سچا شیعہ بنا دے۔ والحمدللہ رب العالمین۔